پیروں پہ سوزش آنا یا پیشاب کے اندر بہت زیادہ خون آنا، تو یہ ان کی علامات میں سے چند ایک خاص اسپیسیفک ہیں جو سگریٹ اسموکنگ کا کچھ ایسوسیشن بتایا جاتا ہے، آرسینک اور لیڈ انڈسٹری کا کچھ کہا جاتا ہے، اور جو کچھ لوگ ملک پروڈکٹس زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے، لیکن مکھن ہے، چیز ہے، اور ہمارے یہاں پہ پنیر اور لسی اور اس طرح کی جو بھی کھیر وغیرہ بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسی کے اندر، دودھ کی اوکے، پروڈکٹس میں۔ السلام علیکم جی، ایک بار پھر ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروسٹیٹ کا کینسر۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نعمان خالد۔ سر آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ۔ سر جیسا کہ میں نے بتایا آج ہم نے پروسٹیٹ کے کینسر پہ بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے اندر کسی بھی کینسر کی جس طرح سے بہت ساری چیزیں مل کے وہ کوئی ایک خاص چینج کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ چیزوں کو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جیسے سگریٹ اسموکنگ ہے، کچھ کیمیکلز ہیں، کچھ انوائرمنٹل یا ماحولیاتی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، لیکن پروسٹیٹ کینسر میں ایز سچ اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس کے ساتھ ہم کہیں کہ جی رسک کس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ کس ایج گروپ میں زیادہ ہوتا ہے؟ 50 سال کی ایج کے بعد اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس کا انسیڈنس بھی بڑھتا جاتا ہے۔ بڑھتا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں سر، وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں بہت زیادہ اسپیسیفک وہی کوئی ایسی خاص علامت ایسی نہیں ہوتی کہ جسے ہم کہیں کہ یہ اگر ہے تو مریض کو کینسر ہے پروسٹیٹ کا۔ عموماً اس کی علامات جو پروسٹیٹ کے بی پی ایچ کی وجہ سے یا غدودوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو علامات ہوتی ہیں موسٹلی وہی علامات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کینسر بہت زیادہ سپریڈ کر گیا ہے جسم میں تو پھر اس کی کچھ خاص علامات ہیں، جیسے ہڈیوں میں درد ہونا، پیروں پہ سوزش آنا یا پیشاب کے اندر بہت زیادہ خون آنا، تو یہ ان کی علامات میں سے چند ایک خاص اسپیسیفک ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم رسک فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں کون سے ہوتے ہیں؟ اس کے اندر سگریٹ اسموکنگ کا کچھ ایسوسیشن بتایا جاتا ہے، آرسینک اور لیڈ انڈسٹری کا کچھ کہا جاتا ہے، اور جو کچھ لوگ ملک پروڈکٹس زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے ایسوسیشن ہے جس پہ صرف شک ہے، وہ پروون ابھی تک کوئی خاص ایویڈنس اس کا نہیں ہے۔ سر دودھ سے ریلیٹڈ کیسے پروڈکٹس سے تھوڑا سا مزید ڈیری اگر کوئی پروڈکٹس جیسے آپ کا دودھ ہے، مکھن ہے، چیز ہے، اور ہمارے یہاں پہ پنیر اور لسی اور اس طرح کی جو بھی کھیر وغیرہ بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسی کے اندر، دودھ کی اوکے، پروڈکٹس میں۔ بالکل ٹھیک اس ہے۔ میں کیلشیم ہے ایک ریزن، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے انسیڈنس۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر یہ بتائیے گا یہ جینڈر اسپیسیفک ہے، کیا یہ صرف مردوں میں ہوتا ہے؟ یہ پروسٹیٹ کا جو گلینڈ ہے یہ صرف میل کے اندر ہوتا ہے، فیمیل میں نہیں ہوتا، اس لیے اوکے، یہ کینسر بھی یہ صرف مردوں کی ہی بیماری ہے، ٹھیک عورتوں ہے، میں یہ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کی تشخیص کے لیے اگر ہم بات کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ پیشاب سے متعلقہ کوئی بھی علامت ہے، جیسے پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کے لیے رات کو اٹھنا، رکاوٹ ہونا یا زور لگنا، تو اس سلسلے میں آپ کو بیسیکلی اپنے یورولوجسٹ یا ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، تو وہ اگر ضروری سمجھے تو اس میں کچھ ٹیسٹ اس کے وہ کروا سکتے ہیں جنہیں ہم اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں ایک سیرم پی ایس سے ہے، پھر اس کی فائنڈنگ کے اوپر ہم مزید آگے پھر اس میں اگر کوئی شک و شبے کی کوئی بات ہو تو ہم آگے مزید چلتے ہیں اس کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگر ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں سر، تو کیا میڈیسن سے بھی پاسبل ہے یا آپریشن ہی واحد حل ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی کینسر ہے یا نہیں، تاکہ کیونکہ یہ کسی بھی شخص کو خدا نخواستہ کینسر کا مرض لاحق ہو جائے تو یہ ایک بڑی میجر جو پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ جی، تو ہم صرف 100% جب تک شور نہیں ہو جاتے کہ اس کے اندر یہ کینسر ہی ہے، کیونکہ علامات کی بنیاد پہ کچھ ٹیسٹ سیرم پی ایس سے یا کچھ چیزیں ایسی ہیں ایکس ریز وغیرہ کی بنیاد پہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مرد کو کینسر ہے یا نہیں۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اس کا پروسٹیٹ کا جو پیس ہے اس کی جب تک ہسٹوپیتھولوجی یا اس کا خوردبین کے نیچے معائنہ کر کے ہمیں کنفرم نہ ہو جائے تب تک ہم اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں سٹارٹ کروا سکتے۔ تو وہ ظاہری بات ہے، یا تو بائپسی کی شکل میں ہوتا ہے یا جی، آپریشن کی فارم میں ہوتا ہے کہ آپ آپریشن کر کے نکال لیں اس کو غدود کو اور اس کا معائنہ کروا لیں۔ تو اس میں اس کی رپورٹ آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں میڈیسن سے کچھ چیزیں کیور ہو جائیں گی یا اس میں فردر آگے ہمیں جانا پڑے گا۔
بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے سر جیسے ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ سیرم پی ایس اے یا اس ٹائپ کے، تو یہ ایزیلی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں؟ یہ بالکل ہر قصبوں میں بھی اب چھوٹے شہروں میں بھی پہلے اویلیبل ہیں یہ، ہوں ہمارے یہاں پہ سرگودا میں یا خدمت بلاک میں مبارک میں، یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے۔ ہوں اور اس میں جیسے شوگر کے لیے ٹیسٹ کے لیے آپ بلڈ کا سیمپل دیتے ہیں، اسی طرح سے پراسٹیٹ کا یہ ایک اسکریننگ ٹول ہے، ہوں بیسیکلی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہے، جس کے ہوں طور پہ ہم 50 سال کے بعد ریکمینڈڈ ہے کہ مردوں کو وہ کروا لیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کو آپریشن کے بعد، غدودوں کے آپریشن کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کینسر کے حوالے سے، اس کی ایک تو کیا وجہ ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہ غدودوں کی طرح ہی ہوتی ہیں؟ بالکل یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ غدودیں ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور یہ اوکے، پہلے پتہ چلانے کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہوتا اچھا، کہ آپ غدودوں کا اگر پرابلم آپ کو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو سمٹم آ رہے ہیں، اور جو پراسٹیٹ کینسر کی ہلکی فارمز کی فارم میں جو شروع میں آتے ہیں سمٹم، وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ہوں اسی لیے غدودوں کا کوئی بھی آپریشن ہو تو اس کے بعد اس میں سے جو مواد نکلتا ہے اس کی بایوپسی رپورٹ کروانا یا خوردبین کے نیچے دیکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اس میں کینسر تو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ یہ انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے کہ مریض کو اس معاملے میں کوئی بھی اس سے کینسر سے ریلیٹڈ کوئی سمٹم نہیں ہوتا، لیکن ہوں ایکسیڈنٹلی پک کر لیتے ہیں، ہوں اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ جی وہ چلے، اس کا ٹائملی پتہ چل جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے پھر آگے۔ بالکل ٹھیک۔ سر، ہم آپریشن کے بعد کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں میڈیکل کے ٹرم میں، جسے پوسٹ آپ کہا جاتا ہے، وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اگر تو مریض کو پیشاب کی رکاوٹ ہے تو اس میں سیم وہی آپریشن جو غدودوں کے بڑھنے کے لیے ٹی آر پی کیا جاتا ہے، وہی ٹی آر پی اس میں مریض کا کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو پیشاب کی سمٹمز یا اس کی جو رکاوٹ ہے وہ تو دور ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ہمیں پہلے سے کچھ سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کے اوپر ایسی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں جس میں پراسٹیٹ لگ رہا ہے کہ کینسر ہی ہے، تو اس میں ہم ایک میجر آپریشن یا میجر سرجری کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا جو آگے فردر علاج ہے تو اس سرجری کی پھر آگے کمپلیکیشنز بھی ظاہری بات ہے، بالکل تو اس میں وون انفیکشن ہے، ہیمریج ہے، اور اس میں سینسیشنز آپ کی جو ہیں وہ لاس ہو سکتی ہیں، لیکن اس کینسر سے جان چھوٹنا ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی نسبت میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیں کینسر سے پہلے جان چھڑانی چاہیے، اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ ختم ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنانی چاہیے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی مرض میں نہ مبتلا کرے، اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزاریں، کوشش کریں کہ بار بار انفیکشنز نہ ہوں، کو بہت زیادہ ایسے کیمیکلز کا ایکسپوجر نہ ہو جی جو کہ صحت کے لیے مضر صحت ہیں، کیونکہ جی ہمیں اس میں نہیں پتا کہ کون سا کیمیکل جسم کے اندر کیا کرتا ہے۔ اس میں زرعی سپریز بھی شامل ہیں، اور پیٹرولیم سے ریلیٹڈ پروڈکٹس بھی شامل ہیں، ارسینک اور پینٹ انڈسٹری یا لیدر انڈسٹری کے ڈائز بھی شامل ہیں۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہے۔ سر، ہم اگر ورلڈ وائڈلی اس کی بات کرتے ہیں تو ایسے کون سے ریجن ہیں جہاں پہ اس کے کیسز نسبتاً کم ہیں، اور ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پہ اس کے کیسز بہت زیادہ ہیں؟ اس میں مالدیو کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یا جو بھی ملک جہاں پہ فش اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے جو پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں فش کی فارم میں، ان ٹھیک ہے، لوگوں میں سی اے پراسٹیٹ کا یا انسیڈنس کم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ امریکن بلیکس کے اندر جب یہ سی اے پراسٹیٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا انسیڈنس امریکہ کی پاپولیشن میں ان میں زیادہ ہے، اوکے، اور جب اس میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اگریسو ہوتا ہے کینسر۔ تو مختلف علاقوں کے لحاظ سے یہ اس کی ڈیموگرافک چینجز تھوڑی سی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یونیفارملی کوئی ایسا خاص ایریا کے اندر نہیں ہے کہ جی اس ایریا میں زیادہ ہے یا اس ایریا میں کم ہے۔ سر، یہ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ مالدیوز کے حوالے سے، کیونکہ وہاں چونکہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ فش سے ریلیٹڈ کھانے پینے کی پروڈکٹ زیادہ ملتی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فش ایک اسے بچنے کے لیے ایک بہتر پروڈکٹ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے بیلنس مقدار میں ہیں۔ ٹھیک اگر ہے۔ استعمال کی جائے تو اس کا پروٹیکٹیو رول ہے، وہ اسٹڈی سے بھی پروون ہے، لیکن مالدیو میں صرف فش ہی کا ایک عنصر نہیں ہے، اس کے اندر ان کا ماحول، ان کا آب و ہوا، ان کی رہن سہن کا طریقہ کار، بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہوتی ہیں۔
تو اس کے اندر بہرحال اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کا پروٹیکٹیو رول وی کین سے اٹس اے کمپلیٹ پیکج جی بیسیکلی. اچھا سر, اب تھوڑی سی سرگودا اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ پراسٹیٹ کے کینسر کے حوالے سے علاج کس طرح سے ہو رہا ہے, کس لیول کا ہو رہا ہے, تھوڑا سا اس پہ گائڈ کریے گا. اس کے اندر انیشیلی ڈائگنوسس اور ارلی فیزز آف ٹریٹمنٹ وہ جو یہاں پہ اچھی طرح سے یہاں پہ مبارک ہاسپٹل میں, جھال چکیا میں اور باقی سرگودا میں بھی یہ اویلیبل ہے. اوکے. اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح سے ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی یا اس سے آگے جانا پڑتا ہے یا بہت زیادہ ایڈوانس سرجری, آپ روبوٹک کی طرف بات کریں تو اس میں پھر یہ فیسلٹی یہاں پہ سرگودا میں اویلیبل نہیں ہے, اس کے لیے پھر ہمیں موو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انیشیل جو فیزز میں پراسٹیٹ کے کینسر کی جو انیشیلی تشخیص اور علامات اور جو اس کو بہتر کرنے کے لیے جی ہم مبارک ہاسپٹل جھال چکیا کے اندر جی یہ اس کے ریلیٹڈ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹلی دیکھنے والوں کو بینگ یورالوجسٹ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے 50 سال کی ایج سے زیادہ ایج ہوتی جاتی ہے تو پراسٹیٹ کینسر کا انسیڈنس بڑھتا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پراسٹیٹ کا کینسر تو ہوگا 80 سال کی ایج میں, ہو سکتا ہے وہ سمٹم نہ کر رہا. اوکے. تو لیکن اس میں سے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے اور کون سے نے آگے بڑھنا ہے یا کون سا جسم کے اندر پھیلے گا. تو 50 سال کی ایج کے بعد آپ کچھ انٹرول کے بعد ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے کچھ ایک تو ہسٹری, فزیکل ایگزامینیشن, اس کا معائنہ اور اس میں کم از کم الٹرا ساؤنڈ اور سیرم پی ایس اے کا ایک جو ٹیسٹ ہے وہ کروا لیا کرے تاکہ اس سے ہمیں ایک اسکریننگ ہو جائے کہ کوئی اگر اس میں ہمیں پرابلم نظر آتا ہے تو ہم اس کو ٹائملی پکڑیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کے میسج کے بعد آپ کی بات سے ہی ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ اپنے فزیکل ایگزامین اور اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں, اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں. پاکستان میں یہ چیز نسبتاً کم دیکھی جاتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بدقسمتی سے ہماری جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں یا ہمارے معاشی حالات ہیں اس نے ہماری بہت ساری چیزوں کو, ضروری چیزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دی. بالکل. تو لیکن ہم کوشش یہ ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. ڈاکٹرز کے طور پہ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم مریضوں کو اس بارے میں بتاتے بھی رہیں اور اس کے لیے ان کو انکریج کر لیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے کی محتاج نہیں ہوتی. بالکل. اس میں صرف نالج ہونا انسان کے پاس یا علم ہونا اس چیز کا کہ پانی ابال کے پینا چاہیے, صفائی کا, واش روم کے بعد ہاتھ دھونا, اس طرح سے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا لے گا. جو کہ ہمارے پور جو ہمارے بلو پاورٹی کی لائن سے جو لوگ رہ رہے ہیں جی تو اللہ کے لیے ان کے پاس یہ اتنی سی بھی فیسلٹی اویلیبل نہیں, لیکن وہ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو پراسٹیٹ کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس کا علاج کی کاسٹ کو اس سے کمپیئر کریں ترقی یافتہ ممالک میں تو ہمارا یہاں پہ اس کا عشر اشیر بھی خرچہ نہیں ہے پاکستان میں اس کا علاج پہ. تو وہاں پہ تو اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے تو وہ کافی کاسٹلی پڑتا ہے. بالکل. تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک ریلیف بھی ہے اور ان کے لیے ایک بلیسنگ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی جتنے بھی لوگ اس معاملے میں محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جی تو ان کے پاس کم از کم سب بری نیوز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. جی جیسا کہ آپ نے سنا, ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل سے پراسٹیٹ کے کینسر اور پھر ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. پاکستان کی میڈیکل انڈسٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو سب سے بڑا ایک فلا نظر آتا ہے, جہاں بہت سی دوسری چیزیں ہیں, اس میں ایک فلا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پراپر سے ایجوکیٹ نہیں ہوتے. کسی بھی بیماری کو, خواہ وہ کوئی بھی بیماری ہو, اسے لائٹ نہیں لینا چاہیے اور کسی بھی طرح کا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اپنا پراپر فزیکل ایگزامن بھی کرواتے رہنا چاہیے اور جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں, آپ کو کوئی بھی اگر بیماری کے کوئی سمپٹم نظر آ رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے جلدی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.